لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین الذی ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا سیدنا و مولانا و مقتدانا و ہادینا ابو القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم إنا لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا صلوات پڑھیے بر محمد اور آل محمد۔ ماتم داران سید الشہداء، عزاداران امام مظلوم، آپ حضرات صبح سے شام تک ایک دکھیاری ماں کو ان کے لال کا پرسہ دے رہے ہیں۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انا لقتل الحسین حرارہ فی قلوب المؤمنین، بے شک مومنین کے قلوب میں، مومنین کے دلوں میں قتل حسین ایک حرارت بن گئی ہے جو کبھی ٹھنڈی ہونے والی نہیں ہے۔ یہ حرارت ہی ہے ارباب عزا کہ چاند رات سے مسلسل 11 محرم آج ہے، اپنے اپنے علاقوں میں، اپنی اپنی بستیوں میں، جہاں بھی جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کا غم منا رہا ہے، مولا کی مظلومیت پر آنسو بہا رہا ہے، اور اپنے اپنے اعتبار سے بلا تفریق مذہب و ملت جس کے سینے میں انسان کا دھڑکتا ہوا دل ہے، وہ جناب سیدہ کو ان کے لال کا پرسہ دے رہا ہے۔ آپ حضرات بھی آئے ہوئے ہیں، یہ ہماری مائیں بہنیں بھی آئی ہوئی ہیں اسی بی بی زہرا کو ان کے لال کا پرسہ دینے کے لیے۔ بی بی سیدہ آئیے، یہ پرسہ قبول کر لیجئے۔ جانتے ہیں کون حسین؟ وہ حسین جو عزتوں کا منارہ ہے، جو شرافتوں کا مرکز ہے، جو کمالات کا مجموعہ ہے، عزتوں نے جس کے قدم چومے، رفعتوں نے جس کو آن کر گھیرا، وہ حسین کہ جہاں سے بلندیاں عروج پاتی ہیں، وہ حسین کہ جس نے ایک بھری دوپہر میں اسلام کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سایہ دے دیا۔ امام حسین علیہ السلام پر پوری دنیا بھی آنسو بہائے نا، تو امام علی مقام کے ایک قربانی کا بھی بدلہ نہیں دے سکتی یہ پوری کائنات مل کر بھی، اس لیے کہ حسین اس ذات کا نام ہے کہ جس نے 1,24,000 انبیاء کی محنتوں کو بچایا ہے۔ ایک طرف آدم کا علم، نوح کا تقوی، ابراہیم کی خلت، موسیٰ کی ہیبت، عیسیٰ کا زہد، یوسف کا جمال، محمد کا جمال، علی کا کمال، فاطمہ کی عصمت،
ہاتھ جوڑے کھڑی ہے کہ حسین ہمیں بچا لو، حسین ہمیں بچا لو۔ کب؟ جب یزیدیت کا سیلاب اٹھا تو اس سیلاب میں آدم کا علم بھی ڈوب رہا تھا، نوح کا تقوی بھی ڈوب رہا تھا، ابراہیم کی خلت بھی ڈوب رہی تھی، موسیٰ کی ہیبت بھی ڈوب رہی تھی، عیسیٰ کا زہد بھی جا رہا تھا، یوسف کا جمال بھی جا رہا تھا، محمد کا کمال بھی جا رہا تھا، سب کچھ بہہ رہا تھا اس یزیدیت کے سیلاب میں۔ مگر سلام ہو اس حسین ابن علی پر کہ جس نے اپنے عباس کی جوانی قربان کر دی، اسلام کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جوانی عطا کر دی۔ سلام ہو اس حسین ابن علی پر کہ جس نے علی اکبر کی نوجوانی قربان کر دی، مگر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ اکبر کو بچا لیا۔ سلام ہو اس حسین ابن علی پر کہ جس نے قاسم کی گل پیرہانی قربان کر دی، مگر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسلام کو ایک تر و تازہ لباس پہنا دیا۔ سلام ہو اس حسین ابن علی پر کہ جس نے زینب کا پردہ دے دیا، مگر قیامت تک کے لیے اسلام کے سر پر سایہ کر دیا۔ سلام ہو اس حسین ابن علی پر کہ جس نے اپنے علی اصغر کو بھی قربان کر دیا، مگر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسلام کے لبوں پر تبسم سجا دیا۔ اب اسلام کو کوئی بھی یزید رلا نہیں سکتا، اس لیے کہ علی اصغر نے اپنے گلے پر تیر کھا کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسلام کو تبسم ادا کر دیا ہے۔ آپ اسی حسین کا پرسہ دینے کے لیے بیٹھے، اور باب ازاں تمہید میں بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا، بس تبرکات کچھ دیر کے بعد برآمد ہونے والے ہیں، آپ حضرات زیارت کریں گے۔ اور یہ خیال رہے جب شبیہ تابوت آئے نا تو یہ سوچ کر بوسہ دینا، یہ سوچ کر کہ آج اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے کہ ہم کربلا کے شہیدوں کے تابوت کی شبیہ بنا کر اپنے کاندھوں پر اٹھا رہے ہیں، مگر کربلا میں حسین نے ان کا جنازہ کیسے اٹھایا ہے؟ 3 دن کی بھوک و پیاس، لو، تپش، تمازر، گرمی، وہ بے آب و گیا صحرا، وہ سوا نیزے پہ سورج، گرم ہوا، ایسے عالم میں زہرا کا لال زخموں سے چور چور، ایسے عالم میں کہیں تلوار کا زخم ہے تو کہیں تیر کا زخم ہے، کہیں نیزے پر زخم ہے، کتنے زخم کھایا ہے میرا مولا، سمجھ سکتے ہو ارباب ازاں۔ اور ایسے عالم میں 3 دن کی بھوک و پیاس، کل اشرا گزرا ہے نا، آپ فاقے سے تھے، اندازہ ہوا ہوگا کہ ایک سہ پہر تک ہم پیاسے اور بھوکے رہتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ کلیجہ باہر آ جاتا ہے، ماتم کرتے ہیں تو پیاس کی شدت محسوس ہوتی ہے، ہم نوحہ پڑھتے ہیں تو پیاس کی تڑپ معلوم ہوتی ہے، مگر یاد کرو کربلا 3 دن کے بھوکے پیاسے ہیں نا حسین، مگر ایسے عالم میں کبھی علی اکبر کا جنازہ لے کر آ رہے ہیں، کبھی زہیر کا جنازہ لے کر آ رہے ہیں، کبھی حبیب ابن مظاہر کے جنازہ لے کر آ رہے ہیں، کبھی سعید کا جنازہ لے کر آ رہے ہیں، اور کبھی گود کے پالوں کو لا رہے ہیں۔ اور زینب کا کام ہے وہ جنازے گنج شہیدہ میں سجا رہی ہے، بیبیاں ماتم کبھی علی اکبر کا کر رہی ہے، بیبیاں ماتم کبھی علی اصغر کا کر رہی ہیں، بیبیاں ماتم کبھی حضرت قاسم کا کر رہی ہیں، اپنے اپنے گود کے پالوں کا ماتم ساری بیبیاں کر رہی ہیں۔ لو ارباب ازاں، آپ رونے کے لیے آمادہ ہو گئے، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ارباب ازاں، اگر آنکھوں میں اشک نہ آئے نا تو اس خاک پر بیٹھ کر کربلا والوں کو یاد کرو، شاب غریباں کیسے وہ بیبیاں جلی ہوئی قناتوں کے درمیان بیٹھی ہوئی تھی راکھ پر، اگر کوئی حسین پر رونا بھی چاہتا تھا تو شمر تماچے لگاتا تھا، شمر تازیانے لگاتا تھا ارباب ازاں، اور پھر بھی اگر رونا نہ آئے تو پھر پروردگار کی بارگاہ میں اس وقت خاک پر بیٹھ کر دعا کرو، میرے اللہ ہمارے ان گناہوں کو بخش دے جو حسین کے مظلومیت پر اور حسین کی غم میں ہمیں رونے نہیں دیتے ہیں۔ ارباب ازاں، جانتے ہو کتنا زیادہ ستایا گیا ہے کربلا والوں کو،
2 محرم کو حسین کا قافلہ کربلا پہنچا، لشکر پر لشکر آنے لگے، کبھی خولی کا لشکر، کبھی سنان کا لشکر، کبھی ہرملہ کا لشکر، کبھی شمر کا لشکر۔ زینب اپنے ماجائے سے سوال کر رہی ہے، بھیا یہ کس کا لشکر آیا؟ بہن یہ خولی کا لشکر آیا۔ بھیا میرا پردہ سلامت ہے؟ ہاں پردہ سلامت ہے۔ اب کس کا لشکر آیا؟ کہ سنان کا لشکر آیا۔ میرا پردہ سلامت ہے؟ ہاں آپ کا پردہ سلامت ہے۔ ارباب عزا 7 محرم آئی، با اختلاف روایت 4 محرم کو جب شمر کا لشکر کربلا پہنچا ہے نا، تو اس ملعون نے اس طریقے سے گھوڑے دوڑائے ہیں کہ ہر طرف سے گرد اڑ رہی تھی، ہر طرف سے خاک اڑ رہی تھی۔ ایسا گھوڑا اس نے دوڑایا کہ لگتا تھا کہ زینب کا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ آواز دی، اما فضہ میرے ماجائے کو بلا دو۔ ارباب عزا فضہ در خیمہ پر آئی، حسین کو آواز دی، شہزادی نے طلب کیا ہے حسین خیمہ زینب میں آئے۔ شہزادی زینب، بہن زینب مجھے بلایا ہے؟ ہاں میرے ماجائے کیا بات ہے؟ کہ یہ بتاؤ یہ کس کا لشکر آیا ہے؟ کہ یہ شمر کا لشکر آیا ہے۔ کہ کیا بات ہے؟ کہ بھیا اس نے گھوڑے ایسے دوڑائے ہیں کہ کلیجہ کانپ گیا، کلیجہ ہل گیا۔ یہ بتاؤ کیا میرا پردہ سلامت ہے؟ تاریخ کے جملے ہیں ارباب عزا۔ حسین کچھ نہیں بولے، خیمہ زینب سے نکلے، عباس کے خیمے میں گئے، عباس کا علم مبارک لیا۔ اب جب علم مبارک لے کر آئے نا، زینب کے خیمے کے سامنے نصب کر دیا۔ کہا بہن زینب اس علم کو دیکھتی رہنا، جب تک یہ علم سلامت ہے تمہارا پردہ سلامت ہے۔ ارباب عزا ہمارے یہاں جو عزا خانوں کے باہر علم نصب کرنے کی سنت ہے نا، تو یہ وہی ہے۔ زینب کے خیمے کے سامنے حسین نے عباس کے پرچم کو نصب کر دیا تھا۔ بس ارباب عزا تھوڑی دیر کے بعد وہی حسین عباس کے علم کی شبیہ آ جائے گی، آپ حضرات زیارت کریں گے۔ یہ علم وہ علم ہے کہ جس پر زینب کی نظر ہے، جس پر سکینہ کی نظر ہے، جس پر ام کلثوم کی نظر ہے، جس پر لیلا اور رقیہ اور ام کلثوم اور رباب اور ام فروہ کی نظر ہے۔ ایک ایک بی بی کی نظر اسی علم کے اوپر ہے۔ علم پھہرا رہا ہے، علم عباس کا زینب کے خیمے کے سامنے نصب ہے۔ بیبیاں مطمئن ہے ہمارا پردہ سلامت ہے۔ لیکن ارباب عزا جب بازار شہادت گرم ہوا، سارے اصحاب و انصار شہید ہو گئے، گود کے پالوں کی باری آئی، وہ بھی شہید ہو گئے ہیں۔ دھیرے دھیرے ارباب عزا اب عباس ہیں جو بار بار اجازت طلب کر رہے ہیں، مولا مجھے اجازت دے دو، یہ مولا مجھے بھی مرنے کی اجازت دے دو۔ اجازت نہیں مل رہی ہے۔ بھیا آپ تو میرے لشکر کے علم بردار ہو۔ نظر یمیناً و شمالاً، مولا نے کبھی دائیں دیکھا کبھی بائیں دیکھا، کہا اے میرے آقا میرا وہ لشکر کہاں ہے جس کی میں علم برداری کروں؟ جہاں میرا لشکر گیا ہے وہاں مجھے بھیج دیجئے۔ ارباب عزا اسی اسنا میں سکینہ کے خیمے سے چھوٹے چھوٹے بچوں کی صدائے الاتش بلند ہوئی۔ بعید نہیں، سکینہ سوکھا ہوا مشکیزہ لے کر خیمے سے باہر آ گئی۔ بابا پیاس ستائے جا رہی ہے، بابا پیاس مارے ڈال رہی ہے۔ حسین نے سکینہ کی طرف دیکھا، عباس کی طرف دیکھا اور کہا بھیا جانا ہی چاہتے ہو تو ان بچوں کے لیے پانی کی سبیل کرتے جاؤ۔ اللہ اللہ، عباس کو لڑنے کی اجازت نہیں ملی ہے بلکہ پانی کی سبیل کرنے کی اجازت ملی ہے۔ اب جب حسین کا یہ شعر چلا ہے نا، اپنے علم کو لیا، اب جب علم کو لے کر کے چلے، زینب نے تمام بیویوں کو بلا لیا۔ اے بیویوں، ہم نے تمہارے پردے کی ضمانت لی تھی نا، اب میرا غازی جا رہا ہے، میں اس ضمانت کو واپس لے لیتی ہوں۔ اللہ اللہ، حسین کا یہ شعر علم مبارک کو لے کر چلنے لگا تو ارباب عزا ایک مرتبہ امام علی مقام نے مولا عباس کو روکا، اے میرے غازی اپنے علم کو تھوڑا سا جھکا دو۔ علم کے فرہرے پہ کچھ لکھا، کچھ کاٹ دیا۔ ارباب عزا اس منظر کو جناب زینب نے در خیمہ دیکھا۔ جب عباس جانے لگے نا تو ایک مرتبہ جناب زینب علیہ مقام نے ماجائے کو بلایا، بھیا حسین اتنا بتا دو علم کے فرہرے پہ کیا لکھا تھا، کیا کاٹ دیا؟ ارباب عزا مولا نے کہا شہزادی سنو، علم کے فرہرے پہ لکھا تھا نصر من اللہ و فتح قریب، میں نے اسے کاٹ کر لکھ دیا
इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन रज़म बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रिही। लो अरबाब अज़ा, जैसे ये जुमला सुना ना, ज़ैनब का कलेजा काँप गया, ज़ैनब का कलेजा काँप गया। बाबा की वसीयत याद आई, ज़ैनब इसी खैमे में तुम असीर बनकर आओगी, इसी कूफे में। अज़्ज़मल्लाहु उजूरना उजूरकुम। बस अरबाब आज़ा, चंद जुमले मसाइब के आलम बरामद हो रहा है। ये वो आलम लेकर के हज़रत अबुल फज़ल अब्बास चले हैं। सकीना ने छोटे छोटे बच्चों को साथ लिया, कहा ये बच्चों सदाए लतश बुलंद न करना, मेरा सबका जा रहा है, मेरा चचा जा रहा है, इस अलम को देखते रहना। छोटे छोटे बच्चों की नज़र इसी अलम पर थी। अलम एक मर्तबा तराई के किनारे गया, ज़ैनब सकीना समझ गई मेरा चचा दरिया के किनारे पहुंच गया है। एक मर्तबा यह अलम झुका, सकीना समझ गई मेरा चचा दरिया में अपने घोड़े को उतार चुका है। लो अरबाब आज़ा, हज़रत अब्बास ने मशक़े सकीना भरकर चले। जब चलने लगे ना, तो एक दरख्त की ओर से एक शकी ने ऐसा वार किया, अब्बास का दायां बाजू कलम हो गया। एक मर्तबा यह अलम झुका, सकीना ने बच्चों से कहा बच्चों कूजे रख दो, मैं दुआ करती हूँ तुम आमीन कहना। एक मर्तबा मजलूम सकीना ने हाथों को रुके आसमान बुलंद किया, कहे मेरे अल्लाह मेरे चचा के बाजुओं की खैर। अज़्ज़मल्लाहु उजूरना उजूरकुम। खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गम आले मोहम्मद के। अब्बास ने आए अलम मुबारक को अपने बाएं हाथ में लिया और मशक़े सकीना के तस्मे को अपने दांतों से दबाया। शकी ने बाएं हाथ पर वार किया, अब्बास का बायां बाजू भी कलम हो गया, अलम गिर गया। अब जब अलम गिरा है ना अरबाब आज़ा, तो सकीना ने फिर दुआ की, परवरदिगार मेरे चचा की खैर। अल्लाह अल्लाह, एक सनसनाता हुआ तीर चला, मशक़े सकीना पर लगा, पानी बहने लगा। अरबाब आज़ा, ये पानी नहीं बह रहा था, अब्बास की आस टूट रही थी। अब्बास ने घोड़े के रुख को मोड़ लिया। अब क्या था, हमला हो गया। एक गुर्ज अब्बास के पुष्प पर लगा, अब्बास से संभला न गया, सनसनाता हुआ तीर आंख में लगा। आवाज दी, वालेकुमुस्सलाम या खा। आका गुलाम का आखिरी सलाम। बस जैसे ये जुमला हुसैन ने सुना ना, बेसाख्ता कमर पे हाथ रखे का, अला लिनकसर अज़हरी, भैया तुम्हारे मरने से कमर टूट गई। बड़ी तेजी से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हजरत अब्बास के जनाजे के करीब पहुंचे। मसाइब नहीं पढ़ना है, लेकिन अरबाब आज़ा एक मरतबा दाएं बाजू को उठाया, बाएं बाजू को उठाया, अलम मुबारक को उठाया, वसीयत की आका मेरे जनाजे को खैमे में ना ले जाइएगा। लेकिन जैसे ही अलम को उठाया, अब सकीना ने देखा, बच्चों से कहा ए बच्चों देखो मेरा चचा आ रहा है, मेरा चचा का अलम आ रहा है। यह अलम बरामद हो रहा है, उसी अलम की छवि है, मेरे चचा का अलम आ रहा है। अल्लाह अल्लाह, हुसैन अब्बास के अलम को लेकर जब खैमे में आए हैं ना, सकीना ने अलम देखा, अलमदार ना आया। बाबा से लिपट कर बहन करने लगी, ए बाबा मेरा चचा कहाँ रह गया। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गम आले मोहम्मद के। अरबाब आज़ा, ये उसी अलम की शबी है जिसकी आप हजरत ज़ियारत कर रहे हैं। अलम तो आया, अलमदार ना आया। बाबा मेरा सख्ता कहाँ रह गया, मेरा चचा कहाँ रह गया। सकीना को हुसैन ने कलेजे से लगा लिया, मेरी लाडली सकीना चचा का इंतजार न करना। अजब नहीं, सकीना ने तड़प कर कहा आ जाओ चचा, सकीना पानी ना मांगेगी। लो अरबाब आज़ा, यह उसी अलम की शबीह थी जिसकी आप हजरात ने ज़ियारत की है। अब ताबूत आएगा, शबीह है ताबूत मुस्लिम के बच्चों का। कौन मुस्लिम के बच्चे जो बहुत सताए हुए हैं, बहुत रुलाए गए हैं। अरबाब आज़ा, एक का नाम है मोहम्मद,
ایک کا نام ہے ابراہیم، بس دو دو جملے مصائب کے اور شبیہ تابوت برآمد ہوتے رہیں گے، آپ حضرات زیادت کرتے رہنا۔ ارباب ازاں جانتے ہیں کتنے مظلوم ہے یہ۔ جناب مسلم کی جب شہادت ہو گئی اور جناب مسلم کو کے سر و تن میں جدائی ہوئی، دارالامارہ سے ان کو گرایا گیا، پیروں میں ریسمان باندھ کر گلی کوفہ میں کھینچا گیا، کوفے کی گلی اور کوچے میں انہیں کھینچا گیا۔ ارباب ازاں لاش کو دارالامارہ پر لٹکا دیا گیا، سر کو بھی دارالامارہ پر لٹکا دیا گیا۔ ارباب ازاں اس مسلم کے بچوں کو جس کا نام محمد اور ابراہیم ہے قید خانے میں ڈال دیا گیا، ایسے زندان میں ڈالا گیا کہ جس زندان میں اتنا اندھیرا تھا پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ دن کب ہوا رات کب ہوئی۔ یہ بچے ستائے جاتے تھے، یہ بچے مارے جاتے تھے، ان بچوں پر بڑا ظلم ہوا ہے۔ لو ارباب ازاں مسائب مجھے نہیں پڑھنا، بس دو جملے سن لو۔ ارباب ازاں جب 11 محرم کو اہل حرم کا لوٹا ہوا قافلہ چلا ہے نا اور کوفے پہنچا تو ایک مرتبہ بیوہ مسلم نے اپنے والی و وارث کی لاش کو جب دارالامارہ پر لٹکا ہوا دیکھا تو سلام کیا، اے میرے والی و وارث تم پر میرا سلام، لیکن اے میرے والی اتنا بتا دو کہ تمہارے ساتھ میرے 2 بچے آئے تھے، وہ بچے کہاں ہیں؟ تم تو نظر آ رہے ہو، میرے بچے کہیں نظر نہیں آ رہے ہیں، میرے لاڈلے نظر نہیں آ رہے ہیں، ارے میرے گود کے پالے کہاں چلے گئے؟ ارباب ازاں انہی بچوں کی شبیہ تابوت آ رہی ہے۔ آج اسی کوفے میں مسلم کے بچوں کی ماں آ گئی، زندان میں بچے بھی ہیں، اسی کوفے میں ماں بھی آ گئی، زینب بھی آ گئی، مگر نہ بچوں کو خبر ہے کہ میری ماں آئی ہے، نہ ماں کو خبر ہے کہ میرے بچے کون سے زندان میں ہیں۔ مگر ایک روایت ہے ارباب ازاں، وہ روایت یہ ہے کہ اسی زندان میں اہل حرم کا لٹا ہوا قافلہ ڈالا گیا، ان اسیروں کو اسی زندان میں قید کیا گیا۔ زینب نے بچوں کو پہچان لیا، جب یہ قافلہ کوفے سے چلنے لگا نا تو زندان شام سے ظالم سے ایک مرتبہ زینب نے کہا ابن زیاد سے، یا ابن زیاد یا تو ہمیں یہیں کوفے رہنے دے یا ان دونوں بچوں کو بھی ہمارے ساتھ کر دے، مگر اس ملعون نے دونوں بچوں کو نہیں ساتھ جانے دیا۔ اللہ اللہ کوئی اس ماں کے دل سے پوچھے کیسے تڑپ کر اپنے بچوں کو چھوڑ کر کوفے سے جا رہی ہے اور بچے زندان میں بلک رہے ہیں، تڑپ رہے۔ یہ انہی بچوں کی شبیہ تابوت تھی ارباب ازاں، جنہیں کوفے میں بڑی دیر بے دردی سے شہید کر دیا گیا، سر کو تن سے جدا کیا گیا، لاشیں کو دریائے فرات میں پھینک دیا گیا۔ لو ارباب ازاں ان بچوں کی شبیہ تابوت کی زیارت کی ہے۔ اب کس کا تابوت آئے گا؟ اون و محمد، زینب کے دلارے، جعفر طیار کے پوتے، حیدر کرار کے نواسے، وہ اون و محمد جب یہ قافلہ مدینے سے چل رہا تھا تو جناب عبداللہ نے جناب زینب سے کہا تھا، شہزادی یہ قافلہ جا رہا ہے مگر رنگت بتا رہی ہے کہ واپس نہیں آئے گا، لو میرے شہزادوں کو اپنے ساتھ لے کر جاؤ، اگر آقا حسین پر کوئی مصیبت آنے پڑے تو ایک کو اپنی طرف سے قربان کر دینا اور ایک کو میری طرف سے قربان کر دینا۔ ارباب ازاں اون و محمد چلے گئے، آ گئے کربلا کے میدان میں۔ وہ وقت بھی آیا شب عاشور، زینب اون و محمد کو سمجھاتی رہی، میرے لال علی اکبر سے پہلے تمہیں کہیں شہید ہونا ہے، قاسم سے پہلے تمہیں شہید ہونا ہے، اے میرے لال تم سے پہلے کوئی جانے نہ پائے، مامو جان کے اوپر پہلے تم اپنے آپ کو قربان کر دینا۔ آ گئی صبح عاشور، بازار شہادت گرم ہوا، اون و محمد بار بار جاتے ہیں، اجازت طلب کرتے ہیں مگر اجازت نہیں ملتی، لیکن ارباب ازاں دونوں شہزادے خیمے میں آئے، زینب نے بچوں کو دیکھا، کہا ابھی تم یہیں پر ہو، گئے نہیں؟ اون و محمد نے کہا اماں کئی بار جا چکا مگر مامو اجازت ہی نہیں دے رہے ہیں، اماں فضہ میرے ماں جائے کو بلا دو۔ حسین خیمہ زینب میں آئے، کیا بات ہے میری زینب کیوں بلایا ہے؟ کہا بھیا اتنا بتا دو کبھی زینب نے تم سے کچھ مانگا ہے؟ نہیں، آج اگر کچھ مانگے گی تو دو گے،
بتاؤ میری زینب کیا مانگو گی؟ کہا میرے بچوں کو مرنے کی اجازت دے دو۔ سوچ سکتے ہیں ارباب اعضاء؟ دونوں شہزادوں کو امام حسین علیہ السلام نے سجایا، امامہ سر پر رکھا، ردا دوش پر ڈالی، ایک کو عباس نے گھوڑے پر سوار کیا، دوسرے کو حسین نے گھوڑے پر سوار کیا۔ جب یہ شیر چلنے لگے تو زینب نے کہا میرے لاڈلو، تم حیدر کرار کے نواسے ہو، جعفر طیار کے پوتے ہو، مجھے یقین ہے تم دریا پر قبضہ کرو گے، مگر شہزادو دریا پر قبضہ کرنا تو پانی نہ پینا، خیمے میں سکینہ پیاسی ہے، خیمے میں اصغر پیاسا ہے، ارے محمد باقر پیاسا ہے، پانی نہ پینا میرے بچوں۔ چلے گئے۔ روایت کے جملے ہیں اون و محمد نے ایسا حملہ کیا، جب یہ چلنے لگے نا تو بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی سے کہا بھیا ہم حیدر کرار کے نواسے ہیں نا، جعفر طیار کے پوتے ہیں نا، بھیا آج ہم دونوں مل کر ایسی جنگ کریں گے کہ انہیں دادا جعفر طیار کی بھی جنگ یاد آئے، نانا حیدر کرار کی بھی جنگ یاد آئے، اور ایسا حملہ کیا، فوج اشقیاء کو بھگایا، دریا پر قبضہ کیا۔ دریا پر قبضہ کرنے کے بعد اب دونوں شہزادے دریا کے کنارے ٹہل رہے ہیں، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کا احساس ہوا۔ ایک بھائی نے دوسرے سے کہا بھیا کاش سکینہ کی مشق لے آتے تو ہم پانی خیمے میں لے کر چلتے، پانی کی سبیل کر دیتے۔ روایت کے جملے ہیں کہ ابھی دونوں شہزادے آپس میں باتیں کر رہے تھے، اچانک ایک ساتھ دھوکے سے حملہ ہو گیا، ہر طرف سے تلواریں چلنے لگی، تیروں کی بارش ہونے لگی، نیزے کوئی مار رہا ہے۔ اللہ اللہ یہ دونوں شہزادے سنبھل نہ سکے، زین سے زمین پر آئے، یہ مامو جان میری مدد کرو۔ ادھر سے عباس دوڑے، ادھر سے حسین دوڑے، جناب اون و محمد کو دیکھا تڑپ رہے ہیں، پیشانی کا خون پیروں سے جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ دونوں شہزادے کے قریب حسوے حسین و عباس بیٹھ گئے، اشارے سے اون و محمد نے قریب بلایا، مامو عباس قریب آؤ، مامو حسین قریب آؤ۔ دونوں مامو جان کو قریب بلانے کے بعد ایک مرتبہ دونوں شہزادوں نے اپنا ایک ہاتھ حسین کے ہاتھ پر، دوسرا ہاتھ عباس کے سر پر رکھا اور اس کے بعد کہا مامو جان ہم نے دریا پر قبضہ کیا تھا مگر ایک قطرہ پانی نہیں پیا، اماں سے بتا دیجئے گا کہ ہم نے پانی نہیں پیا۔ بس اتنا کہا، روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ دونوں شہزادوں کو حسین و عباس نے اٹھایا، خیمے کا رخ کیا، لاش کو خیمے کے قریب لائے۔ زینب تیرے بچوں کی بارات آ گئے۔ یہ اسی اون و محمد کے تابوت کی شبیہ آ رہی ہے۔ اے زینب تیرے بچوں کی بارات آ گئی، خیموں میں کوہرام برپا ہو گیا۔ واہ اونا، واہ محمدہ، واہ غربتا، واہ مظلومہ۔ لیکن ارباب اعضاء جنازے کے قریب زینب نہ آئی۔ بھیا پہلے مجھے یقین دلاؤ میرے بچوں نے پانی تو نہیں پیا؟ حسین نے کہا میری امامت کے حق کا واسطہ بچوں نے پانی نہ پیا۔ اللہ اللہ، زینب نے سجدہ شکر کیا، پروردگار تیرا شکر کہ تو نے ہماری اس قربانی کو قبول کر لیا۔ میرے دونوں بچے میرے بھائی پر سدھارے، راہ خدا میں کام آ گئے۔ ارباب اعضاء یہ اسی اون و محمد کے تابوت کی شبیہ تھی جس کی زیارت آپ نے کی ہے۔ آئیے اب اس کا جنازہ اس کے تابوت کی شبیہ آئے گی، اس کے تابوت کی شبیہ جو حسن کا یتیم ہے، جس کا لاشا تو نہیں آیا مگر لاش کے ٹکڑے ضرور آئے۔ ارباب اعضاء ایک مشہور ذاکر کا فقرہ ہے،
کہتے جب تک قاسم گھوڑے پر تھے تو قاسم تھے، جب گھوڑے سے زمین پر آئے تو یہ قاسم ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک بیوہ ماں کے لیے جوان بیٹا بڑا سہارا ہوتا ہے، بڑا سہارا ہوتا ہے۔ ارباب اعضاء ذرا سوچئے کیسے وہ بیوہ ماں اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو رہی ہے۔ قاسم علی اکبر سے پہلے تمہیں قربان ہونا ہے تاکہ میں شہزادی زہرا کے سامنے سرخرو ہو جاؤں۔ ارباب اعضاء یہ قاسم بار بار جاتے ہیں، اجازت لیتے ہیں، مگر یہ کہہ کر حسین ٹال دیتے، میرے بھیا تم تو میرے لال، تم تو میرے بھائی کی نشانی ہو، تمہارے بدن سے میرے بھائی کی خوشبو آتی ہے، میں تمہیں مرنے کی اجازت کیسے دے دوں؟ اللہ اللہ، جب اجازت نہیں ملی نا، جب اجازت نہیں ملی تو ایک مرتبہ خیمے میں چلے آئے، اپنے سر کو گھٹنوں میں ڈالے ہوئے رو رہے تھے۔ ماں کیسی بھی ہو اللہ ارباب اعضاء، مگر بچے کا رونا برداشت نہیں ہوا۔ زینب سے کہا شہزادی لگتا ہے میرا قاسم رو رہا ہے۔ خیمے میں آئی، دیکھا سچ میں قاسم اپنے سر کو گھٹنوں میں ڈالے ہوئے رو رہے تھے۔ ماں نے سوال کیا بیٹا کیوں رو رہے ہو؟ اماں کیوں نہ روؤں، سب جا رہے ہیں، اپنی جان قربان کر رہے ہیں، مگر چچا جان مجھے مرنے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں۔ ایک مرتبہ ام فروہ کو خیال آیا کہ حسن نے آخری وقت قاسم کے بازو پر ایک تعویذ باندھا تھا اور کہا تھا جب کوئی مصیبت آن پڑے تو اس تعویذ کو کھول کر پڑھ لینا۔ ایک مرتبہ وہ وصیت یاد دلائی، کہا میرے لال اپنے بازو سے تعویذ کو کھولو، دیکھو تو کیا لکھا ہے۔ اس سے بڑی مصیبت اور کیا ہو سکتی ہے کہ امام وقت نرغہ ادا میں گرا ہے اور تمہیں مرنے کی اجازت نہیں مل رہی ہے۔ ایک مرتبہ جب بازو سے تعویذ کھولا تو وہ تعویذ نہیں تھا بلکہ خط تھا، یا بنیا قاسم، اے میرے لال قاسم، اذا وجدت عمک الحسین عطشانا وحیدان مظلومان، اے میرے لال جب اپنے چچا کو پیاسا پانا، اکیلا پانا، مظلوم پانا، تنہا پانا تو اپنے چچا کی مدد کرنے سے دریغ نہ کرنا، اپنے چچا پر اپنے آپ کو قربان کر دینا۔ بس اس خط کو پڑھ کر کے خوشی خوشی وہ خط لے کر مولا امام علی مقام کے پاس آئے۔ جناب امام حسین علیہ السلام نے پوچھا قاسم اب کیوں آئے ہو میرے لال؟ کہا چچا جان اب میں بابا کی تحریر لے کر آیا ہوں۔ بابا کی تحریر؟ ایک مدت کے بعد حسین نے بھائی کی تحریر پڑھی، گویا اس تحریر پر حسن کی تصویر ابھر آئی ہو، گویا ہوئی ہو اے میرے بھیا میں کربلا میں تو نہیں ہوں مگر میرا قاسم ہے، نرغہ اعدا میں تم گھرے ہوئے ہو، میرے قاسم کو اجازت دے دو۔ ارباب اعضاء اس تحریر کو پڑھنے کے بعد امام حسین نے مدینے کا رخ کیا، جنت البقیع کا آواز دیے میرے بھیا حسن، عالم غربت میں اس وقت بھی تم نے مجھے یاد رکھا، اعظم اللہ اجورنا اجورکم اجرکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم آل محمد کے۔ بس ارباب اعضاء اجازت ملی، روایت کے جملے ہیں کسی شہید کو رخصت کرتے ہوئے حسین اتنا نہیں روئے جتنا قاسم کو رخصت کرتے ہوئے حسین روئے ہیں۔ دونوں چچا بھتیجے بغل گیر ہو گئے، ایک مرتبہ اتنا روئے کہ دونوں پر غشی طاری ہو گئی، افاقہ ہوا۔ ایک مرتبہ جناب قاسم جب چلنے لگے نا تو کرتے کے گریبان کو چاک کر دیا۔ کہا چچا گریبان کو کیوں چاک کیا؟ کہا یہ میرے لال عربوں کا دستور ہے جب بھی کوئی یتیم میدان جنگ میں جاتا ہے تو اس کے گریبان کو چاک کر دیا جاتا ہے تاکہ اس کے اوپر رحم کیا جائے، اس کے اوپر زیادہ زیادتی نہ کی جائے۔ لیکن ارباب اعضاء کیا قاسم پر رحم کیا گیا؟ ارے قاسم کا لاشا تو زندگی میں پامال کر دیا گیا، ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا حسن کا یتیم۔ سنو گے ارباب اعضاء جملہ، جناب قاسم کے لاش کے ٹکڑے آئیں گے، مگر اس سے پہلے دو جملے سن لو۔
اتنے حسین تھے، اتنے خوبصورت تھے کہ جب میدان میں گئے ہیں تو حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ دشمنوں نے قاسم کو دیکھ کر یہ کہا ایسا لگتا ہے جیسے چاند نکل آیا۔ کیا رونے کے لیے یہ جملہ کافی نہیں ہے ارباب اعضاء؟ جسے دشمن چاند کہہ رہا ہو، جسے قاتل چاند کہہ رہا ہو، اسے حسین کیا کہہ رہے ہوں گے؟ اسے ماں کیا کہہ رہی ہوگی؟ اسے بہنیں کیا کہہ رہی ہوں گی؟ اسے پھپھیاں کیا کہہ رہی ہوں گی؟ ارباب اعضاء، روایت کے جملے ہیں، جب جناب قاسم میدان قتال میں گئے ہیں نا تو پیسر سعد نے ازرق شامی سے کہا جو 4000 پہلوانوں کے برابر اکیلا تھا، کہا جاؤ اس بچے کا مقابلہ کرو۔ اس نے کہا اچھا اس بچے کے مقابل میں جاؤں؟ میں 4000 پہلوانوں کے برابر ہوں، اس کے لیے میرا ایک بیٹا کافی ہے۔ کہا ٹھیک ہے۔ جناب قاسم کے سامنے وہ آیا، ایک ہی وار میں اس کو 2 حصوں میں کر دیا۔ دوسرا بیٹا آیا، اس کو بھی فنار کیا۔ تیسرا آیا، اس کو بھی فنار کیا۔ چوتھا آیا، اسے بھی فنار کیا۔ 4 بیٹے اس کے فنار ہو گئے، 2 حصوں میں ہو گئے۔ اب سوچئے کس آسمان کے اوپر ازرق شامی کا غصہ ہوگا؟ ایسے عالم میں وہ 4 سواروں کے برابر تنہا خود تلوار کو نیام سے نکال کر چلا کہ اب میں اس بچے کا لمحوں میں کام تمام کر دوں گا۔ لیکن ارباب اعضاء، حضرت قاسم کی جنگ سنو گے؟ جناب قاسم نے ایک وار میں جیسے کھیرے کے 2 حصے کیے جاتے ہیں نا، قاسم نے ازرق شامی کو 2 حصوں میں کر دیا۔ پیسر سعد نے کہا یہ شیر کے بچے ہیں، ایک ایک کر کے جاؤ گے تو یہ سب کو ختم کر دیں گے، ان پر دھوکے سے حملہ کرو، ایک ساتھ حملہ کرو۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ ایک شقی بدبخت ملعون دیو کی طرح نیزہ لیے ہوئے پیچھے سے چلا، اس نے چھپ کر وار کیا، وہ نیزہ قاسم کے پشت پر آ کر لگا، قاسم تلملا گئے۔ اب چاروں طرف سے حملہ ہونے لگا، تیروں کی بارش ہونے لگی، تلواریں چلنے لگی، نیزے برسنے لگے۔ حسن کا یتیم زین سے زمین پر آئے اور آنے کے بعد آواز دی یا اما ہو ادرکنی۔ بس جیسے یہ جملہ سنا حسین بڑی تیزی سے چلے، دشمنوں نے آتا ہوا حسین کو دیکھا، بھگدڑ مچ گئی، ادھر کے گھوڑے ادھر کے گھوڑے ادھر، ہر طرف سے گھوڑے دوڑنے لگے، لاشیں قاسم پامال ہونے لگا۔ جب قاسم کے سینے پر گھوڑے کی ٹاپ پڑتی تھی تو بے ساختہ چلا کر کہتے تھے ہائے چچا، ہائے چچا، ہائے چچا۔ لیکن ارباب اعضاء، جب حسین لاش قاسم پر پہنچے نا تو قاسم کا لاشا پامال ہو گیا، لاشا ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ حسین کی مظلومیت کے اوپر کون کیا کہہ سکتا ہے؟ کتنا رویا ہوگا میرا مولا۔ ایک مرتبہ ابا کے دامن کو بچھا دیا، ابا کے دامن میں لاش کے ٹکڑوں کو اٹھا کر، جیسے مالی صبح کے وقت پھول کو اٹھا کر رکھتا ہے نا، ایسے ہی حسین قاسم کے لاش کے ٹکڑوں کو اٹھا کر ابا کے دامن میں رکھتے تھے۔ گٹھری بنائی، قاسم کے لاش کے ٹکڑوں کو ابا کے دامن میں اٹھایا، خیمے میں لے کر آئے۔ ام فروہ، ارے تیرا قاسم آ گیا۔ اس حالت کو دیکھا، زینب نے تڑپ کر کہا ہائے میرا لال قاسم۔ یہ اسی قاسم کے لاش کے ٹکڑوں کی شبیہ ہے جس کی آپ زیارت کر رہے ہیں۔ ارباب اعضاء، دل کھول کر رو لو،
جب قائم قاسم کے لاش کے ٹکڑے آ گئے نا تو جناب ام فروا نے کہا اے میرے آقا حسین، قاسم کا وہ تلواروں سے کٹا ہوا کرتا مجھے دے دو۔ وہ کرتا لیا، 11 محرم کو قیدی بن کر یہ قافلہ چلا، زندان شام میں رہا، 1 سال کے بعد رہائی ملی۔ ایک مرتبہ جب مدینے پہنچی، جنت البقیع حسن کی قبر پر، حسن کے قبر پر قاسم کے وہ کرتا جو ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا تھا، حسن کی قبر پر ڈال کر کا قاسم کو تو نہ لا سکی، قاسم کا یہ کرتا لے کر آئی ہو۔ زلزلہ آنے لگا۔ یہ اسی قاسم کی شبیہ تھی ارباب اعضاء جس کی آپ حضرات نے زیارت کی ہے۔ اب کس کا شبیہ ہے تابوت؟ وہ جو سیرت و صورت، کردار، رفتار، چال چلن، گفتار میں رسول کی شبیہ تھے، جس کا نام ہے علی اکبر، جسے زینب نے 18 برس پالا ہے۔ ارباب اعضاء تھوڑی دیر کے لیے سانس لے لیجئے، تھوڑی دیر کے لیے سانس لے لیجئے۔ آپ رو رہے ہیں، آپ پرسہ دے رہے ہیں، آپ گریہ کر رہے ہیں۔ ارباب اعضاء اللہ ان آوازوں پر رحمت کرے، مولا اس عرضے کو قبول فرما لیجئے۔ لو ارباب اعضاء 18 برس زینب نے علی اکبر کو پالا ہے، اور جب علی اکبر کو پالتی تھی نا تو مدینے میں میرا حسین، میرا مظلوم امام، ہر نماز کے بعد در زینب پر آتے تھے، اور آنے کے بعد سلام کرتے تھے۔ سلام کرنے کے بعد علی اکبر سے پوچھتے تھے اے میرے لال علی اکبر، کوئی خواہش، کوئی تمنا، کوئی آرزو، کوئی سوال، کچھ مانگو بیٹا، تمہارا بابا آیا ہے۔ تو علی اکبر یہی کہہ دیتے تھے بابا میں کیا مانگوں، پھوپھی اماں میری ہر خواہش پوری کر دیتی ہیں، پھوپھی اماں میری ہر تمنا پوری کر دیتی ہیں، پھوپھی اماں ہر سوال میرا پورا کرتی ہیں، اے بابا مجھے کوئی خواہش نہیں ہے۔ ارباب اعضاء 18 برس تک میرا مظلوم امام علی اکبر سے یہی پوچھتا رہا میرے لال مجھ سے کچھ مانگ لو، میرے لال مجھ سے کچھ طلب کرو، میرے لال کوئی تمنا ہو تو بتاؤ، میرے لال کوئی آرزو ہو تو بتاؤ، میرے لال کوئی سوال ہو تو اپنے بابا سے کرو۔ لیکن علی اکبر یہی کہتے رہے نہیں بابا، کوئی آرزو نہیں، کوئی تمنا نہیں، کوئی سوال نہیں۔ لو ارباب اعضاء علی اکبر آ گئے کربلا میں، علی اکبر کربلا میں آئے، بازار شہادت گرم ہوا۔ جب علی اکبر اجازت لینے کے لیے آئے ہیں نا، مجھے رخصتی نہیں پڑھنا، بس چند جملے مسائل کے، مجلس یہ تابوت برآمد ہو جائے گا اور آپ حضرات زیارت کر لیں گے۔ ارباب اعضاء سنو گے جملہ، سنو گے۔ علی اکبر کو اجازت ملی، علی اکبر چلے گئے، جنگ کی، خماسان کی جنگ کی، ظالموں کو فنار کیا، اور ایک مرتبہ پھر واپس آئے۔ جب واپس آئے تو وہ علی اکبر جس نے 18 برس اپنے بابا سے کچھ نہیں مانگا تھا، آج اپنے بابا سے 1 قطرے پانی کا سوال کر لیا۔ سوچو ایک لمحے کے لیے اس حسین کے دل پر کیا گزر گئی ہوگی۔ آج 18 برس کی تمنا پوری ہونے کا دن تھا نا، مگر وہ حسین پانی کہاں سے لا کر دے جس کے خیمے میں اس کے 6 مہینے کا بچہ بھی پیاسا ہے، 4 برس کی سکینہ پیاسی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے صدائے العطش بلند کر رہے ہیں۔ یہ علی اکبر بابا سے تم نے کیا مانگ لیا؟ بابا کا کلیجہ ہل گیا، کہاں سے لا کر پانی دے؟ حسین کربلا میں غریب ہو گیا ہے۔ سنو گے ارباب اعضاء، مولا حسین نے تڑپ کر ایک جملہ کہا، بیٹا علی اکبر پانی تو نہیں دے سکتا، ہاں اپنی زبان اپنے بابا کے دہن میں دے دو۔ روایت کے جملے ہیں علی اکبر اتنے پیاسے تھے، بڑی جلدی سے اپنی زبان اپنے بابا کے دہن مبارک میں دی، مگر اس سے زیادہ تیزی سے کھینچ لیا۔ کہا کیوں ہوا، کیا ہوا بیٹا؟ کہا بابا آپ کی زبان میں تو کانٹے پڑ گئے ہیں۔ شاید کربلا میں اگر یہ منظر پیش نہ کیا جاتا تو دنیا حسین کی پیاس نہ سمجھ سکتی کہ میرا مظلوم امام کتنا پیاسا تھا۔ کہا بابا آپ کی زبان میں تو کانٹے پڑ گئے ہیں۔ کہا میرے لال لو میری انگشت، میری انگوٹھی اپنے منہ میں لے لو،
जाओ अभी कुछ लम्हे के बाद तुम्हारे दादा तुम्हें सैराब करेंगे। अली अकबर चले गए, मगर हुसैन यही तड़पते रहे, मेरे बाबा मेरे बेटे ने मांगा तो भी पानी मांगा। अली अकबर भी शायद सोच रहे होंगे, हाय मैंने अपने बाबा से क्या मांग लिया, हाय मैंने अपने बाबा से क्या मांग लिया। मेरा बाबा जब तक जिंदा रहेगा तड़पता रहेगा, मैंने अपने बाबा से कुछ ना मांगा, मांगा तो पानी। लो अरबाब अज़ा, इधर अली अकबर मैदान क़िताल में आए। अब एक मर्तबा अली अकबर पर हमला हुआ, एक नेज़ा अली अकबर के सीने पे आके लगा, नेज़ा सीने में चुभा। एक मर्तबा अली अकबर घोड़े से जमीन पर आए, जालिम ने नेज़ा निकालना चाहा, मगर नेज़े की अनी सीने में रह गई। अली अकबर तड़पने लगे, आवाज दी वालेकुमुस्सलाम या बता, बाबा बेटे का आखिरी सलाम कबूल कर लो। मतलब क्या है? मतलब यह है बाबा आप लाशे को उठाने मत आइएगा, इसलिए कि अभी तक तो मैं आपके साथ था। अब ज़ईफ बाप अपने जवान बेटे के लाशे को उठाएगा कैसे? लिहाजा बाबा बस आखिरी सलाम कबूल कर लो। मगर अरबाब अज़ा कौन बाप है जो अपने बेटे की आवाज़ पर न पहुँचे? हुसैन भी गिरते पड़ते बड़ी तेज़ी से जा रहे हैं, मगर हुसैन से कुछ दिखाई नहीं देता। आवाज़ देते जाते हैं, मेरे लाल अब्बास के मरने से कमर टूट गई, तुम्हारे मरने से आंखों की बीनाई चली गई, मेरे लाल आवाज़ दो ताकि आवाज़ के सहारे तेरा बाबा तेरी लाश तक पहुँच जाए। लो अरबाब अज़ा हुसैन अली अकबर के पास पहुँचे, क्या देखा? जवां बेटा एड़ियां रगड़ रहा है। कहे मेरे बाबा आप हमेशा कहते थे ना, अली अकबर जानते हैं अगर आज कोई ऐसी चीज ना मांगी जो मेरा बाबा दे सके तो मेरा बाबा अख्ते आखिर यही सोचता रहेगा, मैं अपने बेटे की कोई तमन्ना पूरी ना कर सका, मैं अपने बेटे की कोई आरजू पूरी ना कर सका। बाबा आप कहते रहते थे ना, मुझसे कुछ मांग लो, मुझसे कुछ तलब करो, मुझसे कुछ सवाल करो। हाँ मेरे लाल बताओ, तुम्हारा बाबा आज पूरा करेगा। कहा बाबा कुछ नहीं चाहिए, बस जब मैं मदीने से चला था तो मैंने अपनी बहन सोगरा से कहा था, ए बहन सोगरा तुम्हें लेने आऊंगा। बाबा मैं सोगरा को लेने तो ना जा सका, बस इतना कर दो कि मैं अपनी सोगरा का दीदार कर लूं। हुसैन दो जानू होकर बैठ गए, कहा मेरे लाल मेरी दो उंगलियों के दरमियान देखो, तुम्हारी सोगरा नजर आ जाएगी। अली अकबर ने देखना शुरू किया, सोगरा नजर नहीं आई। कहा बेटा दिखा, दिखी सोगरा? कहा नहीं बाबा सोगरा नजर नहीं आ रही है। मस्जिद नबवी दिख रही है, सोगरा नजर नहीं आ रही है। रोज़े रसूल दिख रहा है, सोगरा नजर नहीं आ रही है। जन्नतुल बकी दिख रही है, सोगरा नजर नहीं आ रही है। बैतुल शरफ दिख रहा है, सोगरा नजर नहीं आ रही है। एक मरतबा मेरे इमाम ने जलाल में आकर कहा, इल्म इमामत से वो जमीन बुलंद हो जहां पर मेरी सोगरा है। लो अरबाब अज़ा अली अकबर ने सोगरा को देखा, कमर झुक गई, सर के बाल सफेद, 7 बरस के हो, निशाने कदम अली अकबर को जमा करके चूम चूम कर कह रही है, भैया अकबर कहाँ रह गए? सोगरा इंतजार कर रही है, कब आओगे भैया? ये सोगरा इंतजार कर रही है। बस अरबाब अज़ा इस मंजर को अली अकबर ने देखा, जब देखा तो कहा बाबा मंजर नहीं देखा जाता, हाथ को हटा लो। हुसैन के अली अकबर के सीने से बर्ची की फल निकाली, रूह कफ़से उनसरी से परवाज कर गई। अल्लाह अल्लाह ये ज़ईफ बाप कलियल जमा का लाशा लेकर चला, कुछ दूर रख दिया, फिर उठाया, फिर लेकर चले। आवाज दी, ए बनी हाशिम के बच्चों, आओ आओ। ज़ईफ बाप से जवा का जनाजा नहीं उठ रहा है। यह उसी अली अकबर के जनाजे की शबीह थी जिसकी आप हजरात ज़ियारत कर रहे हैं। अरबाब अज़ा नहीं मालूम अली अकबर के जनाजे को हुसैन कैसे खैमे में लेकर आए, कैसे खैमे में लेकर आए। बस खैमे में जनाजा आया, कोहराम मच गया, बीबियां तड़पने लगी,
بیویاں بلکنے لگیں، واہ اکبرہ کی صدائیں بلند ہونے لگی۔ یہ اسی علی اکبر کی شبیہ تابوت تھی نا۔ اب آئیے آخر میں امام حسین علیہ السلام کی شبیہ تابوت، وہ حسین کہ جسے جناب سیدہ نے چکیاں پیس کر پالا، وہ حسین جو رسول کا نواسا ہے، وہ حسین کے جو فاطمہ کا لخت جگر ہے، وہ حسین کے جو علی کا نور عین ہے، وہ حسین کہ جس نے ابھی ابھی اپنے گود کے بالوں کی لاشیں اٹھائی ہیں، وہ حسین کے جو صبح سے عصر تک لاشوں پر لاشیں لا رہے ہیں، وہ حسین کے جو ابھی چلنے سے پہلے پہلے پشت خیمہ علی اصغر کی ننھی سی تربت بنا چکے ہیں، آئے خیمے میں، اور خیمے میں آنے کے بعد ایک مرتبہ تمام بیویوں سے رخصتی لے رہے ہیں، رخصت ہو رہے ہیں۔ زینب، رقیہ، کلثوم، لیلا، رباب، ام فروا، علیکن منی السلام، تم سب پر میرا آخری سلام۔ مطلب کیا ہے؟ خدا حافظ، حسین جا رہا ہے۔ تمام بیویوں سے رخصت ہو گئے۔ امام علی مقام سید سجاد کے پاس آئے، بیٹا سید سجاد اپنی رفت و بلندی پر ناز کرو، شیعو حسین کا ماتم کرنے کے لیے آئے ہو نا، ایسے عالم میں بھی حسین نے تمہیں فراموش نہیں کیا ہے۔ بیٹا سید سجاد جب قید شام سے چھٹ کر مدینے جانا تو میرے شیعوں کو میرا سلام کہہ دینا، اور کہنا ہے شیعو کبھی بھی تم ٹھنڈا پانی پینا تو حسین کی پیاس کو یاد کر لینا، کسی مظلوم کا ذکر آئے تو میری مظلومیت پر آنسو بہا لینا۔ اللہ اللہ، اے مولا آپ نے روز عاشور عصر عاشور سید سجاد کے ذریعے شیعوں کو سلام پہنچایا تھا، یہ مولا اس سلام کا جواب دینے کے لیے یہ شیعہ آ چکے ہیں، یہ عزادار آ چکے ہیں، یہ ہماری مائیں بہنیں آ چکی ہیں، ان کی عزاداری کو قبول فرما لو، ان کی پرسے داری کو قبول فرما لو، ان کی تعزیت کو قبول فرما لو، اے میرے مولا اس سلام کا جواب دینے آئے ہیں۔ چلنے لگے حسین۔ بیویوں نے مشورہ کیا، کیا مشورہ کیا؟ ہم ایک حلقہ بنائیں اور اس حلقے کے درمیان سے آقا حسین چلیں تاکہ ہم اپنے مولا کی آخری زیارت کر لیں۔ زینب سے آ کر بتایا، زینب نے حسین سے بتایا، ایک مرتبہ لو حلقہ بن گیا، ایک طرف زینب ہیں، ایک طرف ام کلثوم ہیں، ایک طرف رباب ہیں، ایک طرف لیلا ہیں، ایک طرف فروا ہیں، ایک طرف رقیہ ہیں، یہ حلقہ بنا۔ اب حسین ہیں اس حلقے کے درمیان سے چل رہے ہیں۔ زینب کے چہرے پہ نظر پڑی، خیال آیا ارے اسی زینب کے اون و محمد کو تو ابھی میں لایا ہوں۔ لیلا کے چہرے پہ نظر پڑی، خیال آیا ہائے ہائے اس کا 18 برس والا علی اکبر ابھی تو ایڑیاں رگڑ رہا تھا، اس کے لاش کو میں خیمے میں لے کر آیا ہوں۔ ایک مرتبہ رباب کے چہرے پہ نظر پڑی، خیال آیا ہائے اس کا 6 مہینے کا بچہ جو تیر سے شعبہ سے شہید ہو گیا، ابھی تو پشت خیمہ میں تربت بنا کر آیا ہوں۔ ام کلثوم کے چہرے پہ نظر پڑی، خیال آیا ہائے ہائے اس کا فدائی عباس ابھی تو اس کے کٹے ہوئے بازو میں خیمے میں لے کر آیا ہوں، خون میں ڈوبا ہوا عالم لے کر آیا ہوں۔ ایک ایک بیوی کے چہرے پہ نظر پڑتی ہے، مصیبتیں یاد آتی جاتی ہیں۔ ایک مرتبہ حسین کی نظر جھکی، 4 برس کی بچی سکینہ حسین کے دامن سے لپٹی ہوئی بیان کر رہی ہے، بابا نہ جاؤ، بابا صبح سے جو گیا ہے واپس نہیں آیا ہے۔ اللہ اللہ، بچی کو دیکھا، خیال آیا ہائے میری 4 برس کی یہ بچی، یہ سکینہ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے عباس کی آگوش میں تھی، کبھی علی اکبر کی آگوش میں تھی، کبھی قاسم پیار کر رہے تھے، کبھی حبیب پیار کر رہے تھے، کبھی زہرقین پیار کر رہے تھے، اس بچی کو کوئی نہ کوئی اپنی آگوش میں لیے رہتا تھا۔ ہائے ابھی میری شہادت کے بعد اسی سکینہ کو کوئی تماچے لگائے گا، کوئی تازیانے لگائے گا، کوئی درے لگائے گا، میری بچی بلکے گی، میری بچی تڑپے گی۔ اس کی ایک ایک مصیبت کو حسین نے یاد کیا۔ لو ارباب ازا، حسین آ گئے اپنے رہوار کے قریب، پشت رہوار پر سوار ہوئے،
میرے ذوالجنا یہ میری آخری سواری ہے، مجھے میری منزل تک پہنچا دے۔ لو ارباب ازا ساری مصیبتوں کو چھوڑ دیا، اب حسین مقتل میں گئے، اپنے جانثاروں کو یاد کیا، حبیب آؤ اپنے آقا کی جنگ دیکھو، زہیر آؤ اپنے آقا کی جنگ دیکھو، مسلم ابن اوسجہ آؤ اپنے آقا کی جنگ دیکھو، اے عابس و شوذب آؤ اپنے آقا کی جنگ دیکھو۔ علی اکبر کہاں ہو؟ بابا کی جنگ دیکھنے نہیں آؤ گے؟ قاسم کہاں چلے گئے؟ چچا کی جنگ دیکھنے نہیں آؤ گے؟ اونو محمد کہاں چلے گئے؟ بڑا ناز تھا اپنے بازوؤں پر، آؤ اپنے مامو جان کی جنگ دیکھو۔ اے میرے بھیا عباس اپنے بھائی حسین کی جنگ دیکھنے نہیں آؤ گے؟ ارباب اعضاء اتنی شدت کے ساتھ حملہ کیا ہے میرے امام نے کہ سر تن سے جدا ہو رہے تھے، سر اڑتے جاتے تھے، گرتے جاتے تھے، بھگدڑ مچ گئی، الامان الحفیظ کی زدائیں بلند ہو رہی تھی، فوج عسکریہ کوفے کے دیواروں سے ٹکرانے لگی، ہر طرف سے حسین امان چاہتے ہیں، حسین امان چاہتے ہیں، حسین امان چاہتے ہیں۔ امان چاہتے ہو؟ تم نے میرے برابر کے بھائی عباس کو مار ڈالا، تم نے میرے علی اکبر کو مار ڈالا، تم نے میرے قاسم کو مار ڈالا، تم نے میرے اونو محمد کو مجھ سے چھین لیا، امان چاہتے ہو؟ حملہ کرتے چلے جاتے ہیں، فوج عسکریہ پیچھے چلی جا رہی ہے، کوفے کے دیواروں سے ٹکرانے لگی۔ ایک مرتبہ اسی اسنا میں آواز آئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ نفس مطمئنہ پلٹا اپنے رب کی طرف، حسین صبر کے جوہر دکھا دو، بس اتنا سننا تھا۔ میرے مظلوم امام نے تلوار کو نیام میں رکھا، اب کیا تھا ارباب اعضاء؟ چاروں طرف سے فوجیں سمٹنے لگیں، کسی نے نیزہ مارا، کسی نے تیر مارے، کسی نے تلواریں ماری، اللہ اللہ تیروں کی بارش ہونے لگی، تلواریں برسنے لگی، زہرا کا لال زین پر ڈگمگانے لگا، باہیں ڈال دی گھوڑے کی گردن میں، میرے اسپِ با وفا مجھے میری منزل تک پہنچا دے۔ حسین دائیں جانب گرنا چاہتے ہیں تو ظالم نیزہ چبو کر حسین کو بائیں طرف کر دیتے ہیں، حسین بائیں جانب گرنا چاہتے ہیں، ظالم نیزہ مار کر حسین کو پھر دائیں جانب کر دیتے ہیں۔ اللہ اللہ نہیں معلوم حسین پشت فرس سے زمین پر کیسے آئے، بس امام زمانہ کے ایک جملہ یاد آتا ہے، زیارت ناہیہ میں سلام کیا ہے، میرا سلام ہو میرے جد مظلوم پر جس کا لاشا نہ زین پر تھا نہ زمین پر تھا بلکہ تیروں پر معلق تھا۔ اللہ اللہ تیروں پر حسین کا جنازہ، تیروں کے مسلح پر حسین کی نماز ہو رہی ہے، اب حسین کا آخری سجدہ ہے، کیسے فاطمہ کا لال آخری سجدہ کرے؟ بس ایک مرتبہ پورے بدن کی قوت کو اکٹھا کیا، اکٹھا کرنے کے بعد اب جو زور لگایا ہے نا، ادھر کے تیر ادھر ہو گئے، ادھر کے تیر ادھر ہو گئے، زہرا کے لال نے زمین گرم کربلا کو جمع کرنا شروع کیا، آخری سجدہ کیا۔ جب آخری سجدہ کیا ہے نا تو شمر کا کند خنجر چلنے لگا، فضا میں آواز گونجی، الا قتل الحسین بے کربلا والا ذبح الحسین بے کربلا، سیاہ آندیاں چلنے لگی۔ اللہ اللہ یہ حسین کے تابوت کی شبیہ آ رہی ہے، حسین کا جنازہ تو کوئی لانے والا نہیں تھا مگر ایک بہن تھی جو ٹیلے پر جا کر 70 قدم کے فاصلے سے دیکھ رہی ہے، ماں جایا سبا ہو رہا اے پسر سعد۔ میرا بھیا بڑا پیاسا ہے، اے پسر سعد میرا ماں جایا بڑا پیاسا ہے۔ یہ اسی حسین مظلوم کربلا کے تابوت کی شبیہ تھی جس کی زیارت کی آپ نے۔ ارباب اعضاء مولا آپ کا جنازہ تو کوئی لانے والا نہیں تھا مگر ہم آپ کے جنازے کی تابوت کی شبیہ بنا کر اپنے کاندھوں پر اٹھاتے ہیں، کاش ہم کربلا میں ہوتے۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ اب کون سواری آئے گی؟ حسین کے رہوار کی سواری، حسین کے رہوار کی شبیہ، ذوالجناح کی شبیہ، وہ حسین
کا وہ گھوڑا جس پر حسین بیٹھ کر میدان کربلا میں گئے تھے، اتنا وفادار تھا۔ ارباب عزت جانتے ہو، ادھر تو حسین مقتل چلے گئے، ادھر سکینہ خیمے میں آئی ہے۔ خیمے میں ابھی تک جو بھی کربلا کا شہید جاتا تھا، حسین زینب سے آ کر بتاتے تھے، بہن زینب حبیب مارے گئے، بہن زینب زہیر مارے گئے، بہن زینب مسلم ابن اور سجا بھی مارے گئے، علی اکبر بھی مارے گئے، قاسم بھی مارے گئے، اون و محمد بھی مارے گئے۔ ایک ایک کی خبر شہادت حسین آ کر بتاتے تھے۔ اب حسین کی خبر شہادت خیمے میں کون لے کر آئے؟ اس لیے کہ اب تو کوئی نہیں ہے نا، میرا مظلوم امام تنہا تھا، ارباب اعضاء وہ بھی میدان کربلا، ہر طرف سے فوجوں کا ہجوم ہے، کون آئے خبر شہادت سنانے خیمہ زینب میں؟ بس ایک رہوار تھا، ادھر سکینہ مضطرب، عصر کی نماز کا وقت ہو رہا ہے، سکینہ بار بار کبھی زینب سے پوچھ رہی ہے، پھوپھی اماں نماز کا وقت ہو گیا، میرا بابا بھی نہیں آیا، پھوپھی ام کلثوم میرا بابا بھی نہیں آیا، اماں لیلا میرا بابا بھی نہیں آیا، اماں فروا میرا بابا بھی نہیں آیا۔ ایک ایک بی بی سے ادھر خیمے میں سکینہ پوچھ رہی ہے، ادھر رہوار کی یہ حالت ہے کہ رہوار حسین کے لاشے کا طواف کر رہا ہے۔ یہی ذوالجناح بھی آ رہا ہے، ارباب اعضاء زیارت کریں گے، اسی ذوالجناح کی شبیہ ہے ارباب اعضاء۔ ایک مرتبہ حسین کے لاشے کا طواف کرنے لگا، طواف کرنے کے بعد اپنی پیشانی کو خون حسین میں رنگین کیا۔ جب خون حسین میں رنگین کیا ہے نا تو ایک مرتبہ پھر طواف کیا، طواف کرنے کے بعد مقتل سے خیمے کا رخ کیا، اور اتنا سمجھدار تھا یہ ذوالجناح کہیں اور نہیں گیا، خیمہ سکینہ کے دروازے پر گیا اور اپنی زبان بے زبانی میں ہنہنانے لگا۔ بس جیسے ہی اس رہوار کی آواز سکینہ نے سنی نا، تڑپ گئی، آواز دی، اماں میرا بابا آ گیا، اے اماں میرا بابا آ گیا، پھوپھی اماں میرا بابا آ گیا۔ بس یہ کہتی ہوئی جب در خیمہ پر آئی، رہوار کو دیکھا تو خون پیشانی میں رنگین ہوئی، ایک مرتبہ پائے ڈال دی، میرے رہبا کے رہوار میرے بابا کو کہاں چھوڑ آیا؟ زبان بے زبانی میں کہا، سکینہ اپنے بابا کا انتظار مت کرنا، تیرا بابا اب آنے والا نہیں ہے۔ بس ارباب اعضاء یہ اسی ذوالجناح کے شبیہ کی زیارت آپ حضرات نے کی، بس اب ہماریوں کا سلسلہ ہے، اس کی زیارت کر لیجئے۔ کس کی ہماری آئے گی؟ حسین کی یتیمہ کی، وہ حسین کہ جس نے اپنی بچی کو نماز شب میں مانگا تھا، پروردگار مجھے ایسی بچی عطا کر کہ کائنات میں کسی کی ایسی بیٹی نہ ہو۔ اور جب وہ بیٹی آئے تو باپ اور بیٹی کے درمیان ایسی محبت قائم ہو جائے کہ نہ باپ کو بیٹی کے بغیر سکون ملے، نہ بیٹی کو باپ کے بغیر سکون ملے۔ اور جب ایسی محبت قائم ہو جائے تو اس محبت کا امتحان تو اپنی محبت سے لینا ارباب اعضاء۔ اور اس محبت کا امتحان حسین نے کربلا کے میدان میں دیا ہے۔ بیٹی کو روتا بلکتا چھوڑ کر میدان کربلا میں گئے، شہید ہو گئے۔ اب اسی حسین کی بچی کی ہماری آ رہی ہے جس کا نام ہے رقیہ، جس کا نام ہے سکینہ، سکون دینے والی بچی۔ ارباب اعضاء جانتے ہو کتنی مظلوم تھی یہ بچی۔ جب یہ سکینہ 11 محرم کا دن آیا ہے اور اسیر کیا گیا ہے تو ارباب اعضاء اس بچی کے رہوار، اس بچی کے کانوں میں گوشوارے تھے، شمر ملعون نے بڑی بے دردی سے چھین لیا۔ شام غریبہ اس بچی کے کرتے کا دامن جلا، شمر نے تماچے لگائے، شمر نے تازیانے لگائے۔ اور جب 11 محرم کو یہ قافلہ اسیر ہو کر چلنے لگا نا تو شمر ملعون نے کہا تھا کہ ایک ایک اونٹ پر 2 بیویاں سوار ہو سکتی ہے،
مگر سکینہ سے چونکہ اس کا بابا بے حد محبت کرتا تھا لہذا اسے تنہا اونٹ پر سوار کیا جائے گا۔ ارباب ازا اونٹ کو دیکھو کیسے چلتا ہے، 4 برس کی بچی کا تصور کرو، جب اس اونٹ کے اوپر تنہا بچی کو بٹھالا گیا تو یہ بچی ہاتھوں کو فریاد کر کے سوال کرتی تھی، اے بھیا مجھے اتار لو، اے پھپھی اماں مجھے اتار لو۔ ظالمین نے جب دیکھا کہ بچی فریاد کر رہی ہے پھر اونٹ کو بٹھالا گیا اور سکینہ کو ایک رسی سے اونٹ کی پشت سے باندھ دیا گیا۔ اب جب اونٹ چلتا تھا تو پشت شتر کی رگڑ سے سکینہ کا سینہ چھلنی ہو گیا۔ جب ایک مرتبہ سکینہ کو اونٹ سے کھولا گیا نا تو سکینہ کے خون سے اونٹ کی پیٹھ رنگین ہو چکی تھی۔ یہ اسی محبت کی سزا ملی تھی ارباب ازا، یہ اسی سکینہ کی اماری کی شبیہ تھی۔ وہ سواری گئی ہے جس کی زیارت آپ نے کی ہے، اب کس کی سواری آئے گی؟ ایک ماں کی، اور ماں کے ساتھ اس کے بیٹے کا جلا ہوا جھولا ہے۔ وہ رباب جو شب عاشور جھولا جھلا جھلا کر کہہ رہی ہے، میرے لال اصغر کل زینب اونو محمد کو قربان کر دے گی، ام فروہ قاسم کو قربان کر دے گی، لیکن میرے لال تو گھٹنیوں بھی نہیں چل سکتا، میں تجھے کیسے قربان کروں؟ عجب نہیں در خیمہ حسین نے اس گفتگو کو رباب کی سنا اور طلب کر کہا، رباب دل ہلکا مت کرو، اے رباب دل چھوٹا مت کرو، میں اپنے لال کو اپنے ہاتھوں پر لے کر جاؤں گا، فوج اشقیہ سے سوال آب کروں گا، ارے میرا لال تیرے سے شعبہ سے شہید ہو جائے گا، دل ہلکا مت کرو۔ لو ارباب ازا، یہ اسی رباب کی اماری آ رہی ہے جو زندگی بھر اپنے بچے کا ماتم کرتی رہی۔ ارباب ازا شام غریبہ علی اصغر کا جھولا جل گیا، لکڑیاں جل گئیں، علی اصغر کی تربت تو بنائی گئی نا، مگر علی اصغر کا گہوارہ، علی اصغر کا جھولا، شام غریبہ جب آگ لگی نا یہ گہوارہ جل گیا، مگر جلی ہوئی لکڑیوں کو اس رباب نے جمع کر کے گٹھری میں باندھ لیا، بار بار اس لکڑیوں کو دیکھتی تھی۔ ارباب ازا یہ لکڑیاں رباب لے کر گئی ہے مدینے تک، اور جب مدینہ پہنچی ہے نا تو اسی لکڑیوں کو دیکھ کر کربلا کا رخ کر کے کہتی تھی، ہائے میرا اصغر، 6 مہینے کا میرا بچہ جس کو تیر سے شعبہ سے مارا گیا، ہائے میرے بچے کی کیا خطا تھی، ہائے میرے بچے کی کیا خطا تھی۔ اللہ اللہ، زندگی بھر رباب کبھی حسین کا ماتم کرتی رہی، کبھی اونو محمد کا ماتم کرتی رہی، کبھی سکینہ کو تڑپ کر یاد کرتی رہی، کبھی علی اصغر کا ماتم کرتی رہی، مگر علی اصغر کی جلی ہوئی لکڑیوں کو اپنے کلیجے سے لگائے رہتی تھی۔ ارباب ازا جملہ سناؤں، جب ایک مرتبہ رباب کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی تو وہ گٹھری جب سید سجاد نے کھولی جو رباب کے ساتھ رہتی تھی تو علی اصغر کے جھولے کی جلی ہوئی لکڑیاں دیکھی تو سید سجاد کا دل تڑپ گیا، ہائے اماں رباب۔ کربلا سے علی اصغر کی یادیں بھی لے کر آئی ہے۔ لو ارباب ازا، یہ اسی رباب کی سواری تھی جس کے ساتھ اس کے 6 مہینے کے علی اصغر کے گہوارے کی شبیہ گئی ہے، جس کی زیارت آپ حضرات نے کی۔ اب کس کی سواری آئے گی؟ فضہ، وہ فضہ جو حبش کی شہزادی ہے، مگر جب در اہل بیت پر آئی نا تو اپنے آپ کو زندگی بھر کنیز سمجھتی رہی۔ یا رسول اللہ، میں اتنی زندگی چاہتی ہوں کہ میں کربلا میں حسین کی مصیبتوں کو دیکھوں، کربلا میں دیکھوں کہ میرے حسین کے اوپر کون سی مصیبت ٹوٹنے والی ہے اور ان ساری مصیبتوں میں مجھے شریک قرار دے۔ لو ارباب ازا، یہ فضہ جس کو زینب نے ماں کہہ کر پکارا ہے، جس کو ام کلثوم نے ماں کہہ کر پکارا ہے، یہ وہ فضہ ہے کہ جس کو حسین نے ماں کا درجہ دیا،
جس کو حسن نے ماں کا درجہ دیا. اللہ اللہ جانتے ہو یہ فضا کربلا سے اسیر ہو کر چلی ہے. جہاں زینب نے اون و محمد کے لاشیں دیکھے وہیں فضا نے بھی اون و محمد کے لاشیں دیکھے. جہاں زینب نے قاسم کے لاش کے ٹکڑے دیکھے وہیں فضا نے بھی قاسم کے لاش کے ٹکڑے دیکھے. 72 جنازے فضا نے بھی کربلا کے چٹیل میدان میں دیکھے ہیں. اللہ اللہ اسیر ہو کر جناب فضا کو بھی لے جایا گیا. شام کے دربار میں جب یہ قافلہ پہنچا ہے نا اور ایک ایک کا تعارف ہونے لگا, یہ رباب ہے, یہ رقیہ ہے, یہ ام کلثوم ہے, یہ زینب ہے. ایک مرتبہ یزید ملعون نے پوچھا یہ کون زنجیروں میں جکڑا ہوا؟ شمر ملعون نے کہا یہ علی ابن الحسین ہے. کہا اچھا یہ علی ابن الحسین, ہم نے سنا تھا کہ علی کربلا میں مارے گئے. کہا ہاں اس کے بھائی علی اکبر تھے جس کو کربلا میں مارا گیا تھا, مگر یہ علی ابن الحسین, حسین کا بڑا بیٹا جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں, پیروں میں بیڑیاں, گلے میں توقے خاردار. ایک مرتبہ یزید ملعون نے کہا اس کو قتل کر دیا جائے. بس جیسے ہی قتل کی خبر آئی یہی فضا تھی جو سینہ سپر بن گئی. کہ کس میں مجال ہے جو حسین کے اس بیٹے کو قتل کر سکے؟ بس تلوار لے کر کے حبشی غلام آگے بڑھے. جناب فضا نے حبشیوں کو پہچانا. کہا وائے ہو تم پر, تم تلواریں لیے ہوئے یہاں اس ظالم کے پہرا دے رہے ہو اور تمہاری حبش کی شہزادی اس قید خان اور دربار شام میں. بس جیسے ہی یہ جملہ سنا نا, جیسے ہی یہ سنا, ایک منٹ رک جائیے, جیسے ہی یہ سنا ارباب اعضا تو ایک مرتبہ اس حبشی غلاموں نے تلواریں نکال لی. یزید خون کی ندیاں بہ جائیں گی, خون کی ندیاں بہ جائیں گی, خبردار تلوار نہ چلنے پائے. اللہ اللہ, بس اس منظر کو زینب نے دیکھا, برداشت نہ ہوا, مدینے کا رخ کر کے کہا اے میرے نانا, ارے اماں فضا کے چاہنے والے یزید کے دربار میں تو مل گئے مگر آپ کی زینب کا کوئی چاہنے والا نہیں ہے. کلمہ پڑھنے والے تو بہت ملے مگر زینب کا کوئی ناصر و مددگار نہیں. یہ اسی بی بی فضا کی سواری گئی جس کی زیارت آپ نے کی ہے. ارباب اعضا اب کس کی سواری آئے گی؟ علی کی چھوٹی بیٹی ام کلثوم, وہ ام کلثوم جو کربلا میں تڑپتی رہی, ہائے میرے کوئی اولاد نہیں, ہائے میرے کوئی اولاد نہیں. کل میں اپنے بیٹے کو اگر ہوتا تو اپنے بھائی پر قربان کر دیتی, لیکن افسوس کہ میرے کوئی بیٹا نہیں ہے. کس کو میں اپنے بھائی پر قربان کروں؟ ارباب اعضا دو جملے سن لو. جناب ام کلثوم کی سواری آئے گی, آپ حضرات زیارت کریں گے. جناب زینب کی یہ بہن ام کلثوم کربلا کے میدان میں شب عاشور تڑپتی رہی, بلکتی رہی, گریہ کرتی رہی. اللہ اللہ, کل جب صبح شہادت آئے گی تو زینب اپنے لاڈلوں کو قربان کرے گی, رباب اپنے لاڈلے کو قربان کرے گی, ام فروا اپنے بیٹوں کو قربان کرے گی. لیکن ہائے ام کلثوم کی قسمت کہ میرے کوئی بیٹا نہیں ہے, میں کس کو اپنے بھیا حسین پر قربان کروں؟ بس اس جملے کو, اس مرثیے کو جناب عباس نے سنا. اے شہزادی ام کلثوم پریشان مت ہو, یہ تمہارا غلام حاضر ہے, میں اپنے آپ کو آپ کی طرف سے قربان کر دوں گی. اللہ اللہ, یہی تو وجہ ہے کہ جب 11 محرم کو ام کلثوم اسیر ہو کر چلنے لگی تو کسی کو ام کلثوم نے یاد نہ کیا, بس عباس کو یاد کر کے کہا بھیا عباس آپ کی بہن جا رہی ہے, یہ بھیا آپ کی بہن جا رہی ہے. اپنے آپ کو لاش عباس پر گرا دیا, تڑپنے لگی, لاش عباس بھی تڑپنے لگا. اے شہزادے جاؤ خدا حافظ. یہ اسی علی کی بیٹی ام کلثوم کی سواری تھی جس کی آپ حضرات نے زیارت کی ہے. بس ارباب اعضا ایک سواری اور آ رہی ہے, وہ سواری کسی اور کی نہیں, عقیل بنی ہاشم, عالم غیر معلمہ, حسین کی بہن, علی کی بڑی بیٹی. کون؟ زینب. زینب کتنی محبت تھی,
حسین کو زینب سے اور زینب کو حسین سے. جملہ سن لو ارباب ازا، آخری سوال ہی ہے، دل کھول کر پرسا دے لو، رو لو. جانتے ہو جب مولائے کائنات نے زینب کی شادی عبداللہ ابن جعفر طیار سے کی نا، تو عبداللہ کو بلا کر کہا تھا عبداللہ میں زینب کی شادی تم سے کر دوں گا، لیکن یہ عبداللہ جانتے ہو دنیا میں باپ بیٹے بہت ہیں مگر یوسف اور یعقوب جیسے نہیں ہیں. دنیا میں باپ اور بیٹی بہت ہیں مگر رسول اللہ اور فاطمہ زہرا جیسی باپ اور بیٹی نہیں ہیں. عبداللہ دنیا میں بھائی اور بہن بہت ہیں مگر زینب اور حسین جیسے بھائی بہن نہیں ہیں. یہ عبداللہ زینب کی شادی تو میں کر دوں گا مگر کبھی جب حسین کو کوئی سفر درپیش آ جائے تو زینب مچل جائے جانے کے لیے تو منع مت کرنا. اللہ اللہ سوچ سکتے ہو کتنی محبت تھی زینب کو حسین سے اور حسین کو زینب سے. شادی کے وقت امیر المومنین وصیت کر رہے ہیں عبداللہ ابن جعفر طیار سے، لو ارباب ازا جو زینب مدینے سے حسین کے ساتھ کربلا آئی تھی، آج یہ زینب 11 محرم کو اسیر ہو کر جا رہی ہے، قیدی بن کر جا رہی ہے. 11 محرم کی صبح آئی ہے نا ارباب ازا، تو ایک مرتبہ زینب اولیاء مقام نے دیکھا کہ کچھ اونٹ آ رہے ہیں، کچھ بے کجاوا اونٹ آ رہے ہیں اور وہ اونٹ آپس میں کچھ کہہ رہے ہیں. ایک مرتبہ زینب نے کہا بیٹا سجاد تم امام وقت ہو، یہ اونٹ کو کیوں بلایا جا رہا ہے، یہ ناقے کیوں آ رہے ہیں؟ کہا یہ پھپھی اماں ہمیں اسیر کیا جائے گا، ہمیں قیدی بنایا جائے گا، قیدی بنا کر ہمیں دیار بدیار پھرایا جائے گا. کہا بیٹا یہ اپنی زبان میں کچھ ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں، جانتے ہو کیا کہہ رہے ہیں؟ اے پھپھی اماں یہ کہہ رہے ہیں ارے ہماری پشت پر سیدانیوں کو بٹھایا جائے گا اسیر کر کے، لہذا دیکھو قدم کو آہستہ آہستہ بڑھانا کہ پشت سے حسین کی کوئی بہن گرنے نہ پائے، حسین کی کوئی بیٹی گرنے نہ پائے، کوئی بھی بی بی تمہاری پشت سے گرنا نہیں چاہیے. بس زینب نے کہا اللہ اللہ جانوروں کو اتنا خیال مگر میرے نانا کی امت. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم آل محمد کے. لو ارباب ازا اہل حرم کو اسیر کیا گیا، سمر ملعون آگے بڑھا، چادریں چھیننے لگا، چادریں چھینی گئی. وہ ملعون کہتا ہے آؤ ہم تمہیں سوار کرا دیں. علی کی بیٹی کو جلا لایا، خبردار کسی بی بی کو ہاتھ مت لگانا، ہم سیدانی ہیں، ہم آ کے ایک بی بی کو سوار کریں گے. ایک مرتبہ زینب نے کہا آؤ اما فضہ ہم تمہیں سوار کر دیں، بھابی لیلا آؤ میں تمہیں سوار کر دوں، بھابی ام فروا آؤ میں تمہیں سوار کر دوں، بھابی رباب آؤ میں تمہیں سوار کر دوں، رقیہ آؤ میں تمہیں سوار کر دوں. ایک ایک بی بی کو سوار کیا ہے. اب جب زینب تنہا رہ گئی، کوئی سوار کرنے والا نہیں تھا، کوئی سوار کرنے والا نہیں تھا. نظرہ یمیناً و شمالاً، کبھی زینب دائیں دیکھ رہی ہے کبھی بائیں دیکھ رہی ہے، کوئی سوار کرانے والا نہیں. عجب نہیں زینب کو مدینہ یاد آ گیا. ارے جب میں مدینے سے چلی تھی بڑے عزت و احترام سے مجھے سوار کیا تھا، ترائی کا رک کر کے آواز دی اے بھیا پاس، آج زینب لٹ کر جا رہی ہے. بھیا کل جب ہم مدینے سے چلے تھے بڑے عزت و احترام سے ہمیں سوار کیا تھا، آج زینب جا رہی ہے. اے بھیا سر پر ردا نہیں ہے، ہاتھ پسے پوش بندھے ہوئے ہیں. اللہ اللہ یہ زینب جب چلے اور اس قافلے سے اس مقتل سے گزارا گیا جہاں شہداء کے لاشیں پڑے ہوئے تھے، اپنے آپ کو زینب نے ایسے ہی گرایا جیسے ابا گھوڑے سے گرے تھے. ماتم بپا ہوا، واہ حسینہ واہ عباسہ واہ اکبرہ. ایک ایک کا ماتم زینب نے کیا.
چمر تماچے لگانے لگا، تازیانے لگانے لگا، سید سچا تڑپنے لگا۔ علی کی بیٹی اسیر ہو کر چلی گئی۔ چھ عالم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ماتم حسین۔